جیسے کہ آپ احباب بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے جمعۃ المبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے متعلق آپ کے حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے چند معروضات اللہ رب العزت کے لائق کلام میں سے آپ کی گوش گزار کی۔ عقیدہ حاضر و ناظر نبی کا سادہ سا مفہوم جو پچھلے جمعہ المبارک بھی بیان کیا گیا، مختصراً اس کا ذکر کرتے ہوئے اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ میں سے بھی چند ایک حوالہ جات پیش کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ عقیدہ حاضر و ناظر کے حوالے سے جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہ اضحیٰ کے اندر اپنی حیات دائمہ کے ساتھ موجود ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں آپ وہاں پر تشریف لے کر جا سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہی کمال نہیں بلکہ جتنے کمال ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے عطا کرتا ہے۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے حضور کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمائے ہیں کہ محبوب جب چاہے جس وقت چاہے اپنے جس مرضی غلام کے گھر میں اس کی قسمت چمکانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے پچھلے جمعہ مبارک آپ کے سامنے ایک دو آیات مبارکہ پیش کی۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی شان کو ذکر کر رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے غیب دان نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدہ، شاہد بنا کر، گواہ بنا کر۔ تو اسی حوالے سے ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سلام نے تلاوت کی تھی کہ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ محبوب آپ کی وجہ سے ہم نے آپ کی امت کو یہ کمال عطا کیا ہے کہ کل قیامت کے روز یہ پچھلی ساری امتوں کی گواہی دے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور محبوب آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شاہد، گواہ، گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو، جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ اگر کسی شخص کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے تو سب سے پہلے اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں موجود نہیں تھا، میں اس جگہ سے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ گواہی اسی کی قبول ہوتی ہے جو اس وقت موجود ہو، عینی شاہد ہو، موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز لازمی ہے گواہ کے لیے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہو۔ یعنی اگر ایک شخص گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں جس جگہ پر یہ وقوع ہوا ہے میں وہاں موجود تو تھا لیکن میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، یا وہ کہے کہ میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا لیکن میں وہاں موجود تھا جب یہ واقعہ ہوا، تو اس کی بھی گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے، وہ ناظر نہیں تھا۔ تو یہ اصول ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، اسلام کا بھی دستور ہے کہ گواہی اس کی قبول ہوتی ہے کہ جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے،
ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، اور مصطفیٰ صرف پچھلی امتوں پر گواہ نہیں ہے، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے گواہ ہے۔ مصطفیٰ ہمارے اعمال کے بھی گواہ ہیں، سرکار ہمارے اعمال کو بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسے کہ درود شریف کے حوالے سے حدیث مبارکہ آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کے دن میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، جب کوئی اہل محبت مجھ پر درود پڑھتا ہے اور جمعے کے دن درود پڑھتا ہے، میں خود اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کے درود کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، شاہد مطلب گواہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر جہاں بھی پچھلی امتوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے محبوب کو اللہ پچھلی امتوں کے تذکروں کا یاد دہانی کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر تیسرا پارہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ ویسے تو ان الفاظ کے ساتھ قرآن کے اندر بے شمار آیات ہیں، اگر میں ان کو پڑھنا شروع کر دوں تو وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ صرف اگر ان آیتوں کو ہی پڑھا جائے۔ ترجمہ کرنا اور اس کا معنی اور اس کی تفسیر یہ بڑا لمبا موضوع ہے۔ میں ایک دو آیتیں آپ کے سامنے بطور نمونے کے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا علماء سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں موجود تھے، نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ یہ مکالمہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، تیسرا پارہ اس کا دوسرا صفحہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، ذرا الفاظ پہ توجہ کیجیے، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، ماضی کا صیغہ اور دیکھنے کا لفظ۔ اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا کہ محبوب یاد کریں ہم نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی تھی کہ جناب ابراہیم اور نمرود کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا محبوب آپ نے دیکھا نہیں تھا، محبوب آپ نے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ محبوب آپ اس وقت بھی حاضر تھے جب ابراہیم اور نمرود کی یہ بات ہو رہی تھی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، محبوب آپ نے دیکھا نہیں جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، محبوب آپ نے دیکھا نہیں۔ اچھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات۔ پھر آ جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کے قریب ایک مشہور واقعہ، بچہ اس واقعے سے آگاہ ہے، وہ واقعہ جس کو ہم ہاتھی والا واقعہ کہتے ہیں، اصحاب فیل کا واقعہ، ہاتھی والا واقعہ۔ یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے اندر بھی واقعہ ذکر ہوتا ہے کہ ابابیل پرندوں نے ہاتھیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفیل کے ابتدا کیسے فرما رہا ہے؟ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محبوب آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا تھا۔ محبوب آپ نے دیکھا نہیں، دیکھنے کا ذکر، حاضر بھی دیکھتا وہی ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ اسی لیے رب فرماتا ہے سنیو سنو، تمہارا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکے، تمہارا عقیدہ قرآن رب کا بیان کر رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کا کیا حال ہوا، آپ نے دیکھا نہیں۔ اب مصطفیٰ کی نگاہ، سرکار کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ یہ حضور کے آنے سے پہلے کی نگاہ کا عالم۔ سرکار آنے سے پہلے جب سرکار اپنی تشریف آوری سے پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو پھر گنبد خضرا
محراب میں بیٹھے آج ہم سب کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ آج لوگوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی نماز میں اگر سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری تو ہوتی ہی نہیں اگر سرکار کا خیال نہ آئے، کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور میرے غلام نماز ایسے پڑھ جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جب تک یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرے مصطفیٰ نے ایسے قیام کیا تھا، ویسے نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، اچھا امام کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ جی قبلے کی طرف، اور مقتدی ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب صحابہ دیکھیں، صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، نماز میں حکم کیا ہے کہ کہاں نگاہ ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پہ۔ اگر مقتدی کی نگاہ ہو سجدے والی جگہ پہ، امام نظر آتا ہے؟ امام کی کوئی حرکت نظر نہیں آتی۔ صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ نماز پڑھاتے پڑھاتے مصطفیٰ نے ایسے ہاتھ لمبا کیا، پھر واپس کر لیا، پھر مصطفیٰ نے ایسے ہاتھ لمبا کیا، پھر واپس کر لیا، پھر ایسے ہاتھ لمبا کیا، واپس کر لیا۔ غلام نماز کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نماز کے اندر کوئی تھوڑا سا معاملہ عجیب سا ہوا ہے، کیا نماز کا طریقہ کوئی بدل گیا ہے یا کوئی اس کے اندر حکمت ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا، نہیں، نماز کا طریقہ نہیں بدلا، نماز کے اندر ایسے ہاتھ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو سرکار آپ نے جو ہاتھ فرمایا اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا، نماز پڑھتے پڑھتے میں نے ایسے جو نگاہ اٹھائی، میری نگاہ جنت تک پہنچ گئی۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم دیکھو، نگاہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، ایسے جو نگاہ اٹھائی، فرمایا مدینے سے سیدھی نگاہ جنت تک پہنچ گئی، اور صرف نگاہ ہی نہیں پہنچی، میرے مصطفیٰ کا ہاتھ بھی وہاں پہنچتا۔ میرے مصطفیٰ نے ایسے ہاتھ فرمایا، میں نے جو ہاتھ لمبا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک انگور کا گچھا لگا ہوا ہے، وہ بڑا پسند آیا مجھے، بڑا خوبصورت انگور کا گچھا جنت کے ایک درخت پر لگا ہوا، میرا دل چاہا، سرکار فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ اپنے غلاموں کے لیے ایک تبرک ہی لے آؤ، تم غلاموں کو ایک لنگر نہ دے دو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ اپنے غلاموں کے لیے یہ تحفہ جنت کا لے آؤں۔ میں نے ایسے جو ہاتھ لگایا انگور کا گچھے کو، پھر خیال آیا جنت ایک راز ہے، اگر میں وہ لے آتا، اگر میں وہ توڑ لاتا، تمہیں قیامت تک ساری مخلوق کھاتی رہتی، وہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ جنت ایک راز ہے اللہ کا، یہ راز ہی رہے، میں نے وہ توڑا نہیں۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم تو دیکھو کہ مدینے میں کھڑے ہیں اور جنت تک نگاہ جا رہی ہے، تو جس مصطفیٰ کی نگاہ مدینے میں کھڑے جنت تک پہنچ سکتی ہے، وہ اس مصطفیٰ کی، اس محبوب کی نگاہ گنبد خضرا سے پاکستان تک نہیں آئے گی۔ یہ کتنا سفر ہے، جہاز پر جائیں تو 2-3 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے، اور جنت کا زمین سے آسمان تک 500 سال سے زیادہ کا سفر، پھر ایک آسمان کی جو طے ہے وہ بھی اتنی موٹی، پھر اس سے دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، چلتے چلتے یہ ہزاروں سال کا سفر بنتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی صرف نگاہ نہیں جا رہی، ہاتھ بھی پہنچ رہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، لوگ بخاری پڑھتے ہیں لیکن انہیں بخاری کی سمجھ نہیں آتی۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے جنگ موتا، غزوہ موتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضور نے اپنے چند غلاموں کو اس جنگ پر روانہ فرمایا، اور روانہ فرماتے ہوئے میرے غیب دان نبی نے
مصطفیٰ کو پہلے پتا تھا میرے کون کون سے غلام شہید ہو جائیں گے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کا جو سپہ سالار بنایا وہ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ تاکید فرمائی اگر میرا زید شہید ہو جائے تو جھنڈا یہ جعفر طیار کو دے دینا، یہ جعفر کو دے دینا۔ اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر اس جھنڈے کو عبداللہ بن رواحہ تھام لے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر سارے مسلمان مل کر جس پر اتفاق کرو گے اس کو اپنا امیر بنا لیں۔ اب یہ حضور نے صحابہ کو بھیجنے سے پہلے انسٹرکشنز دی، روانہ کر دیا۔ اب یہاں تک تو واقعہ ہوا مسجد نبی میں، یہ تو میرے مصطفیٰ کے علم کا اظہار تھا کہ میرے مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ کو علم تھا کہ جعفر طیار بھی شہید ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ کو علم تھا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے گا، اور میرے مصطفیٰ کو یہ بھی علم تھا کہ جو چوتھا سپہ سالار ہوگا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی عطا فرما دے گا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، اچانک حضور گفتگو فرماتے ہوئے اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک تر ہو گئی۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اچانک فرماتے ہیں کہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے پوچھا سرکار کیا ہوا؟ آپ کے قلب اطہر پر کون سی چیز گراں گزری ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے غلاموں، میرے دل پر اور کوئی بات گراں نہیں گزری، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا زید شہید ہو گیا ہے، میرا زید شہید ہو گیا ہے۔ اتنے میں حضور فرماتے ہیں اب جھنڈا جعفر نے عطا کیا ہے، اب جعفر طیار نے جھنڈا پکڑ لیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضور کی چشمان مبارک پھر سے تر ہو گئی، اور فرمایا میرا جعفر بھی شہید ہو گیا، میرا جعفر بھی شہید ہو گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اب جھنڈا وہ زید بن عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ اور پھر حضور فرمانے لگے میرے غلاموں اب جھنڈا اٹھایا ہے خالد بن ولید نے، اب جھنڈا آیا ہے خالد بن ولید کے ہاتھ میں، اور یہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرماتے ہیں، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے محبوب نے سیف اللہ کہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا یہ اختیار ہے، میرے مصطفیٰ جس کو جو عطا فرما دے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے، حضور نے اللہ کی تلوار کہا، تو اللہ کی تلوار کو کوئی کیسے توڑ سکتا ہے، کوئی کیسے کاٹ سکتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اتنی جنگوں میں گیا ہوں اور اتنے زخم، اور میں نے خود جنگوں میں موت کو تلاش کیا ہے، اکیلے حضرت خالد بن ولید ہزاروں سے بھڑ جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میری جسم پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک زخم سے دوسرے زخم تک ایک بالشت فاصلہ ہو، میرا سارا جسم چھلنی ہو گیا ہے، لیکن مجھے موت میدان جنگ میں کوئی دے نہیں سکا، کیونکہ اللہ کے محبوب نے مجھے سیف اللہ کہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار مدینے میں بیٹھے ہیں، اور مدینے میں بیٹھے ہوئے جنگ موتا کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں اپنے غلاموں کو بتا بھی رہے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ، اور حضور کی نگاہ ایسی کیوں نہ ہو کہ جس نے عین ذات کے جلوے دیکھے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا متعلق قرآن میں موجود ہے، سارے بندے جانتے ہیں، سب سنتے رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک تجلی کو دیکھا تھا، کوہ طور پر ایک تجلی، ایک جھلک، اور وہ بھی زیادہ دیر نہیں، یوں ہلکی سی جھلک پڑی،
اللہ کا قرآن کہتا ہے فخر موسیٰ صاعقہ، ایک جھلک جو تجلی کی دیکھی تو اس ایک جھلک کو دیکھ کر موسیٰ اسی وقت بے ہوش ہو گئے، لیکن اس ایک تجلی کی ایک جھلک جو ایک لمحے بھر کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں نے دیکھی، اس سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ اندھیری رات اور 30 میل دور کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی کو اندھیری رات میں جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ انی مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی اس رات میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، قبر کے پاس سے گزرا، اور کوئی چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے نہیں گئے، آرام آرام سے چلتے ہوئے نہیں گئے۔ سواری کی رفتار یہ ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے دوسرا قدم وہاں جا پڑتا ہے، اتنی تیز رفتار سواری ہو۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سواری میں بیٹھا ہو نا تو وہ کسی چیز پر اپنی نگاہ کو ٹکا نہیں سکتا۔ اگر اس سے پوچھا جائے نا کوئی منظر تو اس کو یاد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رفتار اتنی ہے کہ وہ نگاہ ٹکا نہیں پاتا۔ ذرا براق کی رفتار تو دیکھو، تیز سے تیز رفتار بھی کوئی سواری ہو تو اتنی تیز نہیں جا سکتی کہ ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا حد نگاہ پر جا رہا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ اتنی تیز رفتار سواری میں جا رہے ہیں تو پھر صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے موسیٰ کی قبر کو پہچانا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ موسیٰ کی قبر ہے، فرمایا میں نے موسیٰ کو قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو عزیزان اکرامی، یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم ہے، اور یہ عالم، یہ کمال جو بیان کیا گیا ہے یہ 1450 سال پہلے کا ہے، یہ 1450 سال پہلے کا ہے۔ میں آپ کو ایک نقطہ دے کر جا رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ کے کمالات کو گھٹا کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ والضحیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ 1450 سال پہلے نگاہ کا عالم یہ ہے تو اب 1450 سال بعد نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟